سے دن اور رات، وقت سے کل اور آج، وقت کی ہر شے غلام، وقت کا ہر شے پیراج۔ آدمی کو چاہیے وقت سے ڈر کر رہے، کون جانے کس گھڑی وقت کا بدلے مزاج۔ غنیمت صحت ہے علالت سے پہلے، غنیمت صحت ہے علالت سے پہلے، فراغت مشاغل کی کثرت سے پہلے، جوانی بڑھاپے کی زحمت سے پہلے، جوانی بڑھاپے کی زحمت سے پہلے، اقامت مسافر کی رحلت سے پہلے، جوانی بڑھاپے جوانی بڑھاپے کی زحمت سے پہلے، اقامت مسافر کی رحلت سے پہلے، فقیری سے پہلے غنیمت ہے دولت، فقیری سے پہلے غنیمت ہے دولت، جو کرنا ہے کر لے بہت کم ہے مہلت۔ بڑا خوبصورت جلسہ ختم ہونے والا ہے، عظیم مقرر کا سامنا ہونے جا رہا ہے۔ مائک والے تھوڑا سسٹم کو ٹھیک کیجئے بھائی، ہم ہی کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ یہ سامعین کو کیا سمجھ میں آئے۔ سسٹم کو ٹھیک کیجئے، یا تو وہ مائک کو بند کر دیجیے، آن لائن مائک، آن لائن۔ بہت اچھا جلسہ آپ کا ہو رہا ہے، کھچا کھچما مجمع بھرا ہوا ہے، پیشانی اور ٹوپی چمک رہی ہے، ایسا لگ رہا ہے کہ جمعہ کا دن ہے، لیکن اللہ کا شکر ہے جمعہ کا مجمع سنیچر میں پہنچا ہوا ہے۔ اللہ ہمارے سنانے کو، آپ کے سننے کو بہت قبول فرمائے۔ یہاں سے لے کر کے وہاں تک سننے کے لیے تیار ہے؟ جوش کے ساتھ ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ آذان آج سنیں گے، نماز کل پڑھیں گے، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ خیر ماشاءاللہ۔ یہ جو جلسہ چل رہا ہے یہ تعزیتی جلسہ چل رہا ہے، 3 عنوان سے یہ جلسہ چل رہا ہے۔ پہلا عنوان ہے تعزیتی، مرحوم کا انتقال ہوا ہے، ان کے ایصال ثواب کے لیے جلسہ ہے۔ سوال ہمارا یہیں سے شروع ہو رہا ہے، چند سوال سے پیغام کو شروع کرنے کے لیے جا رہا ہوں۔ موت 3 وجہ سے آتی ہے، پہلی اور دوسری تیسری وجہ کیا ہے؟ موت 3 وجہ سے آتی ہے۔ ایک صحابی ہیں، وہ فرماتے ہیں مجھے 3 چیزیں پسند ہیں، وہ پہلی اور دوسری اور آخری چیز کیا ہے؟ یہ میرا دوسرا سوال ہے۔ آخرت میں کامیاب ہونا ہے، آپ کو صرف 3 کام کرنا ہے، وہ پہلا اور دوسرا آخری کام کیا ہے؟ یہ میرا تیسرا سوال ہے۔ اس مجمع میں نوجوان کون ہے؟ جوان کون ہے؟ ادھیڑ کون ہے؟ بوڑھا کون ہے؟ یہ میرا چوتھا سوال ہے۔ اپنے مرحوم کو کیسے یاد کریں گے؟ اس کے کتنے طریقے ہیں؟ یہ آخری سوال ہے۔ ایک بہرا بیمار کے پاس گیا، 3 سوال کی، وہ 3 سوال کیا ہے؟ آخری سوال ہے۔ سننے کے لیے تیار ہیں؟ ہاتھ اٹھا دیجئے انشاءاللہ۔ جوانی میں سوئیں گے، بڑھاپے میں جاگیں گے، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ خیر ماشاءاللہ۔ میں آپ کی بیداری کو ٹٹول رہا ہوں کہ آپ یہی ہیں یا کہیں اور ہیں؟ آپ مجمع میں کم ہیں، بازار میں زیادہ ہیں۔ دھیان سے سنیے گا، 3 سوال سے میرا پیغام شروع ہو رہا ہے۔ موت 3 وجہ سے آتی ہے۔ دنیا چھوٹی ہے، اگر لوگ مریں گے نہیں تو پیر رکھنے کی جگہ نہیں رہے گی، اس لیے لوگ مرتے رہتے ہیں، آنے والے آتے رہتے ہیں، جانے والے جاتے رہتے ہیں۔ دنیا میں موت کیوں ہے؟ ہر نیا بچہ کا دماغ نیا ہوتا ہے، پرانے دماغ کی ضرورت کم ہوتی ہے، نئے دماغ کی ضرورت زیادہ ہوتی ہے، اس لیے دنیا میں موت ہے۔ اور آخری وجہ
दुनिया में मौत क्यों है? बेस को बढ़ाइए, बेस को बढ़ाइए। दुनिया में मौत क्यों है? आखिरी वजह कि जब तक मौत नहीं होगी खुदा का बंदा खुदा से दूर रहेगा। जैसे ही मौत आएगी खुदा के बंदे की खुदा से मुलाकात हो जाएगी, इसलिए मौत आती है। दूसरा सवाल था, सहाबी रसूल ने फरमाया मुझे 3 चीज पसंद है। बीमारी को पसंद करता हूं इसलिए कि इससे गुनाह माफ हो जाता है, और मैं गरीबी को पसंद करता हूं, इससे आदमी तकब्बुर नहीं करता, और मौत को पसंद करता हूं कि इससे खुदा के बंदे की खुदा से मुलाकात हो जाती है। आखिरत में कामयाब होना है, सिर्फ 3 काम करना है। जिंदा को मुर्दा करना है, मुर्दा को जिंदा करना है, करीब को दूर करना है, दूर को करीब करना है, दुश्मन को दोस्त बनाना है, दोस्त को दुश्मन बनाना है। आप कामयाब हो जाए। ये नफ्स हमारा जिंदा है, यही बुराई कराता है, इसको मारना। हमारा दिल मुर्दा हो चुका है, उसको जिंदा करना है, और जो दुनिया करीब है उसको दूर करना है, जो आखिरत करीब है उसको करीब करना है, जो आखिरत दूर है उसको करीब करना है। हमने खुदा को दुश्मन बना रखा है, खुदा को दोस्त बनाना पड़ेगा। हमने शैतान को दोस्त बना रखा है, उसको दुश्मन बनाना होगा। अल्लाह कामयाब करे। इस मजमे में जिसकी उम्र 30 साल है वो नौजवान है, और जिसकी उम्र इस मजमे में 40 साल है वो नौजवान नहीं है, जवान है। और इस मजमे में जिसकी उम्र 50 साल है वो अधेड़ है, नौजवान भी नहीं रहा, जवान भी नहीं रहा, अधेड़ हो गया। और जैसे ही 50 पर 1 साल का इजाफा हुआ, अब नौजवान भी नहीं रहा, जवान भी नहीं रहा, अधेड़ भी नहीं रहा, बूढ़ा हो गया। दुनिया की उम्र इतनी छोटी है। अपने मरहूम को कैसे याद करेंगे? दुआ कीजिए, अल्लाह आपके मरहूम की मग़फ़िरत फरमाएगा। सदका खैरात कीजिए, अल्लाह आपके मरहूम की मग़फ़िरत फरमा देगा। पैसा वाले हैं उनकी तरफ से हज कीजिए, अल्लाह मग़फ़िरत फरमा देगा। नमाज पढ़ने के लिए आते हैं, नफिल नमाज अपने मरहूम के लिए पढ़ लीजिए, कुरान की तिलावत कर दीजिए। इधर आप सवाब पहुंचाएंगे और उसके यहाँ पहुंच जाएगा। आपने अपने मरहूम को याद किया, कल आपका इंतकाल होगा, आपकी औलाद आपको याद करेगी। बहरा आदमी बीमार के पास गया खैरियत लेने के लिए, तो पहला सवाल पूछा क्या हाल है? तो बीमार ने कहा मर रहा हूं। कहा सुभान अल्लाह, बहुत अच्छा। दूसरा सवाल पूछा क्या खा रहे हो? कहा जहर खा रहा। कहा बहुत अच्छी दवाई है, खाते रहो। तीसरा सवाल बहरा पूछा कि किस डॉक्टर से इलाज हो रहा है? कहा मलकुल मौत से। कहा बहुत अच्छा डॉक्टर है, पूरा इलाज करके ही छोड़ेगा। ओ गाफिल इंसान इंसान, ओ गाफिल इंसान, ओ गाफिल इंसान इंसान, ओ गाफिल इंसान। आँखों से तूने अपनी कितने जनाजे देखे, हाथों से तूने अपने दफनाए कितने मुर्दे। अंजाम से तू अपने, अंजाम से तू अपने क्यों इतना बेखबर है? ओ गाफिल इंसान इंसान, ओ गाफिल इंसान, ओ गाफिल इंसान इंसान, ओ गाफिल इंसान। माशाल्लाह दूर तक आवाज पहुंच रही है और माइक की सर्विस अच्छी है। माइक का असल में रुख अलग हो गया है, इधर होना चाहिए था। खैर, दूसरा पैगाम खुदा की मेहरबानी के हवाले से सुनाने के लिए जा रहा हूं। आप लोग सुनने के लिए तैयार हैं? हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। घबराना नहीं है। अभी एक आदमी अपने वालिद की तारीफ में निजामत कर रहे थे कि जिसको माँ बाप से मोहब्बत है वो हाथ उठाए, लेकिन ये अपने घर में कम रहता है, ससुराल ज्यादा रहता है। इससे आप लोग अंदाजा कर लीजिए कि इसको माँ बाप से ज्यादा मोहब्बत है या सास ससुर पर ज्यादा मेहरबान है। हाथ उठाइए, वादा कीजिए, माँ बाप को रुलाएंगे, सास ससुर को हंसाएंगे। हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। उठाइए।
یہی دیکھنا ہے۔ اور آپ میں ان میں کیا فرق ہے؟ کوئی فرق نہیں ہے، جو حال عین کا ہے وہی حال غین کا ہے۔ مصیبت کیسی بھی آ جائے آپ کو گھبرانا نہیں۔ اگر بڑی سے بڑی مصیبت ہے، چھوٹی سے چھوٹی مصیبت ہے، آپ کو 4 فائدے ہوں گے۔ پہلا فائدہ مصیبت سے یہ ہوتا ہے کہ جو خدا کا بندہ خدا کو بھول گیا تھا اب وہ خدا کو یاد کرنے لگتا ہے۔ مصیبت کا دوسرا فائدہ یہ ہوتا ہے، آدمی بگڑا ہوا تھا، مصیبت کو جیسے ہی دیکھا سدھر گیا، دوسرا فائدہ ہوتا۔ تیسرا فائدہ ہوتا تھا، گناہ کر رہا تھا، کرتا جا رہا تھا، میل کچیل سے اس کا دل ناپاک ہو چکا تھا، مصیبت کو دیکھتے ہی اس کے گناہ کا میل کچیل صاف ہو جاتا ہے۔ اور چوتھا اور آخری فائدہ یہ ہے کہ دنیا سے دل لگا بیٹھا تھا، مصیبت کو دیکھتے ہی دنیا سے لا تعلق ہو گیا۔ ایک مصیبت سے اللہ بندے کو 4 فائدے عطا فرماتا ہے۔ 30 سال کے ساتھ کیا جائے؟ 30 سال ہو گئے تمہارا بھول سے بھی نام نہیں لیا، تو اللہ نے کہا مصیبت نہیں دیکھی ہے اس لیے بھول گیا ہے، کچھ مت کرو، اس کی ایک رگ کو بند کر دو، اس کی حرکت کو بند کر دو۔ اب ایک رگ کی حرکت بند ہوئی ہے، 24 گھنٹہ اللہ ہی کا نام لے رہا ہے۔ ہاتھ کٹ گیا ہے، چوری کیا تھا، ہاتھ کٹ گیا، اس کٹے ہوئے ہاتھ کو اپنے دوسرے ہاتھ میں لے کر کے جا رہا ہے۔ پوچھنے والے نے کہا کس نے ہاتھ کاٹا؟ داماد رسول نے، فاطمہ کے شوہر نے، اور امیر المومنین نے، علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ نے ہاتھ کاٹا ہے۔ جو جیسے سن رہا سننے دیجئے، بھائی اندر آ جائیے، اندر آ جائیے، جو جیسے سن رہا سننے دیجئے۔ کس نے ہاتھ کاٹا؟ جس کا ہاتھ کٹا ہے وہ کہہ رہا ہے مسلمانوں کے امیر نے، داماد رسول نے، فاطمہ کے شوہر نے، علی بن ابی طالب نے رضی اللہ عنہ نے ہاتھ کاٹا۔ ارے تمہارا ہاتھ کاٹا، تم ان کی تعریف کر رہے ہو؟ کا تعریف اس لیے کر رہا ہوں کہ انہوں نے میرے دوسرے ہاتھ کو اللہ کے عذاب سے بچا لیا۔ اللہ، دنیا میں کتنا ہی بڑا آپ گناہ کر لیجئے، لیکن اللہ تعالیٰ آپ پر 3 طرف سے مہربان ہوگا۔ آپ کو پکڑے گا نہیں، آپ کو چھپاتا رہے گا، آپ کی صحت چھینے گا نہیں اور آپ کی روزی چھینے گا نہیں، انتظار کرتا رہے گا کہ آج کر لے توبہ، کل کر لے توبہ، آپ کے اوپر پردہ کرے گا، آپ کو پکڑے گا نہیں، آپ کی صحت چھینے گا نہیں، آپ کو برابر روزی دیتا رہے گا۔ ایک خدا کی اتنی بڑی نافرمانی اور خدا 4 طرف سے مہربان ہوتا ہے۔ ڈاکٹر کے یہاں مریض آیا، بولا کہ آپ کی دوائی سے میں ٹھیک ہوں، تو ڈاکٹر بولا کہ ہم کون ہوتے ہیں ٹھیک کرنے والے، ٹھیک کرنے والا تو خدا ہے، اس کی مہربانی سے ٹھیک ہوئے ہو۔ تو مریض بولا جب خدا کی مہربانی سے ٹھیک ہوتے ہیں تو آپ فیس کیوں نہیں چھوڑتے؟ ایک مثال پر پیغام ختم کر رہا ہوں۔ ایک آدمی بولا کہ خدا کی کیا خدائی ہے، چھوٹا سا درخت ہوتا ہے کدو کا، اتنا بڑا کدو پیدا کرتا ہے، اور اتنا بڑا آم کا گاچھ ہوتا ہے اس میں پھل اتنا چھوٹا ہوتا ہے، یہ کیسا خدا ہے؟ بلکہ آم کا پیڑ بڑا تھا تو پھل بھی بڑا ہونا چاہیے، کدو کا درخت چھوٹا ہے تو اس میں کدو چھوٹا ہونا چاہیے، یہ کیسا خدا ہے؟ دوپہر میں کھانا کھا کر کے آم کے گاچھ کے نیچے سو گیا، وہاں سے آم ٹوٹ کر کے سیدھا آنکھ میں آ کر کے لگا، ایک آنکھ ہی پھوٹ گئی۔ اب کہتا ہے مالک یہ تو تیری بہت بڑی مہربانی ہے کہ چھوٹا سا آم تھا، آنکھ پھوٹ گئی، اگر آم کے درخت میں کدو کے برابر پھل ہوتا تو سر چکنا چور ہو جاتا۔ ماں سے بڑھ کے وہ محبت کا صلہ دیتا
دیتا ہے رزق بن مانگے بھی بندوں کو خدا دیتا ہے رزق بن مانگے بھی تنگ دستی میرے دامن سے لپٹنا نہ کبھی تنگ دستی میرے دامن سے لپٹنا نہ کبھی ہے وہ داتا میرا ہر کام بنا دیتا ہے وہ داتا جو لیں گے خدا سے لیں گے، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ. اور بیٹا